السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دعا کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 3، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ ابو داود حدیث نمبر 1482۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسری دعاؤں کو ترک کر دیتے تھے۔ مسلم حدیث نمبر 7515۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو اور نہ ہی اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھڑی کو پالو جس میں اس سے جو بھی مانگا جائے وہ تمہارے لیے قبول کر لے۔ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ مطلب حاصل ہونے کا یقین رکھ کر مانگے، اس لیے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کوئی اس پر زور ڈالنے والا نہیں ہے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چند آداب بتلائے ہیں۔ دعا کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ دعا کے وقت آواز کو پست رکھے، چونکہ اس میں خشوع و انکساری پائی جاتی ہے۔ جامع کلمات کو دعا کے لیے اختیار کریں جس میں الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دعا کرنے کے جو آداب بتلائے گئے ہیں ان کے ذریعہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔